دیکھیں عالیہ صاحبہ، ایک الزام جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، ان کو دہشت گرد نہیں کہتے، یہ الزام بھی لگا ہے۔ اب آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے؟ اسامہ بن لادن دہشت گرد ہیں یا شہید ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ بیرسٹر حکیل عمران خان کے بغض میں اتنا نیچے جا کے گرے ہیں کہ یہ لوگ اب اسامہ بن لادن کو بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اس کو شہید کی بجائے دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کہ آپ کی ساری توجہ صرف خان صاحب کی طرف ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ کہاں پر آگئے، دوبارہ خان صاحب کے مقدمات پر آگئے، دوبارہ ساری چیزوں پر آگئے۔ مطلب کہ خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں، آرٹیکلز ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، this is the desperation about Prime Minister عمران خان۔ This is the thing کہ وہ انڈر ٹرائل ہے، لیکن ان کو رہا، جی ان کو رہا نہیں ہونے دیا جاتا۔ جی بالکل، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب دیکھیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے 8 فروری کو عوام نے کس کا فیصلہ سنایا تھا۔ میں کیا کہوں، میں کیا کہانیاں بتاؤں فارم 45 کے 47 کی۔ سیریسلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیچھے جھنڈا جو پرائم منسٹر کا لگتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پیچھے لگتا ہے۔ پلیز کال ہم دی پرائم منسٹر۔ آج دیکھیں میری ایک بات سنیں، دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گی منصور صاحب، پرائم منسٹر کے اس پر دھونس دھاندلی سے بیٹھ جانے سے آپ 25 کروڑ عوام کی عزت نہیں لے سکتے۔ چلے آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ پرائم منسٹر لگانے سے آپ کا قد کاٹ پرائم منسٹر تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے سوال کا جواب آپ خان صاحب کے مقابلے میں، کیونکہ خان صاحب کے آگے آپ پرائم منسٹر کا عہدہ بہت چھوٹا رہ اسامہ بن گیا۔ لادن میں نے کون ہے؟ آپ کی بات کا جواب دیا تھا، اور خان صاحب نے اس کو بعد میں کلیئر بھی کیا تھا کہ یہ ایک سلپ آف ٹنگ تھی، اور انہوں نے اس کو کلیئر کیا تھا۔ اور میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، جی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، وہی لوگ آرٹیکل لکھ رہے ہیں جو یہ سارا کچھ کرنا۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، یہ تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے نا جنہوں نے پیسے دے کر بے نظیر کی حکومت گرائی تھی۔ یہ تو آپ کو سوال ان سے کرنا چاہیے۔ ہم تو پوچھیں ان سے، آپ پہلے بتا دیں نا، الزام تو آپ کے اوپر ہے نا کہ جو کوئی بھی، دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں ہمارے اوپر تو بہت سے الزامات لگتے ہیں، ہمارے اوپر تو الزام یہ بھی ہے ہم دہشت گرد ہیں، ہم غدار ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے اتنے ہی وفادار ہیں اور اپنے ملک سے ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گی، یہاں پر جو بھی اس ملک کے اندر غلط، دیکھیں میں نے اس خان صاحب کی پوائنٹ آف ویو آپ کو کلیئر کر دیا ہے، انہوں نے وہیں پر کلیئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر آرٹیکلز لکھوا کر اس چیز کو پروپیگیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات لکھوا کر آپ بھی یہ الزام لگا رہی ہیں، گارڈین کا آرٹیکل لکھوایا گیا کسی سے، وہ خاتون سے دیکھیں میری بات سنیں، میں منصور صاحب میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ اس لیے اچھا کر رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی مقبولیت میں دگنا تگنا اضافہ کر رہے ہیں، یہ اور کریں، آئی ایم سو گریٹفل ٹو دیم۔ لیکن دوسری طرف مجھے تکلیف ہے کیونکہ یہ عوام کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں، عوام یہاں پر بول رہی ہے، لیکن ان کی پریورٹی صرف ہم پی ٹی آئی اور خان صاحب ہے۔ آپ نے چیلنج رکھا ہے بیرسٹر صاحب کے سامنے، he'll give you a very clear position۔ بیرسٹر صاحب کلیئر کر دیں، اسامہ بن لادن کو آپ شہید سمجھتے ہیں یا دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ ایک اور بات، ایک منٹ ہے نہیں جی، ٹائم ایک منٹ جی، ایک منٹ ہے نا، یہ بیرسٹر صاحب کی باری۔ جی بیرسٹر صاحب صرف ایک اور کوسچن پوچھ لیجئے گا، کوسچن پوچھئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہی، آپ انہی سے کوسچن پوچھئے گا، وہ میں آپ کی طرف سے معصومانہ سوال کر لیتی ہوں۔ وہ کوسچن میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر خان صاحب کو آپ نے 30 سال کی سزائیں دے دیں، عدالت سے ان کو رہائیاں مل گئیں، اگر آپ کے آرگیومنٹس اتنے اچھے تھے تو رات کے 1-1 بجے تک آپ کو ہمیں سنے بغیر، ہمارے لارڈز کو سنے بغیر عدالتیں لگا کر 8 فروری سے پہلے کیوں انہیں سزائیں دلانی پڑی؟ اب آپ جو 190 بلین کیس میں کر رہے ہیں وہ سارا کیا کچھ ہے؟ یہی سارا ہے نا، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کیس بھی جھوٹے ہیں، خان کو رکھنا بھی بے گناہی کی جیل میں، لیکن عوام کچھ ماننے نہیں والے۔ ناظرین، منصور علی خان نے بیرسٹر حکیم ملک سے سوال کیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں یا دہشت گرد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اسامہ بن لادن دہشت گرد ہیں۔ اور دوسری طرف جب عالیہ حمزہ سے سوال کیا گیا تو ناظرین اس نے کہا کہ یہ بغض عمران میں ہر جگہ جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اس کو اسامہ بن لادن کو یہ دہشت گرد کی بجائے یہ شہید قرار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی ایک لیٹر لکھا جس میں اپلیکیشن لکھی، جی میل کی، اس میں بتایا گیا کہ یہ تو سلمان رشدی کے ساتھ بھی عمران خان وہ بندہ ہے جس کو آپ الیکشن لڑوا رہے ہو، وہ سلمان رشدی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا تھا۔ اور دوسرا یہ اسامہ بن لادن کو بھی شہید کہتا ہے،
اور آپ لوگ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، یہ انتہا پسند ہے، یہ انتہا پسند جماعت ہے، یہ پکا مسلمان ہے، یہ کٹر ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ لوگ اس کو آکسفورڈ چانسلر کا، آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا آپ ان کو الیکشن لڑا رہے ہیں۔ ناظرین یہ اتنا گر چکے ہیں نون لیگ والے، یہ اب ذاتیات پر حملہ کرنا پر اترے ہیں، ان کی اب پورے ملک سے دال نہیں گلی، کیونکہ ان کو پورے ملک نے ریجیکٹ کر دیا، کسی نے اس کو الیکشن میں کامیاب نہیں کرا ان کو، اب یہ مرتے ہیں، اب ان کی کہیں سے بھی کوئی دال نہیں گل رہی، تو انہوں نے جا کے ان کو بھی ڈیلی میل کی جو رپورٹ تھی وہ اٹھا کے ان کو میل کر دی کہ یہ عمران خان دہشت گرد ہے اور آپ اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر الیکشن لڑنے دے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو لڑنے نہ دیں۔ تو علی احمد نے بھی ٹھیک ٹھاک جواب دیا ناظرین، اور بیرسٹر عقیل ملک کے پاس بھی اس بات کا ٹھوس جواب نہیں تھا۔ اللہ حافظ۔